اسپین میں جا رہے ہیں, یو فالو. طارق بن زیاد took it as a sign, ان کو بشارت دے دی گئی کہ دس اسپین از یورس. اینڈ دین اگین ہی ڈیڈ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو سلطان فاتح نے 900 سال کے بعد کیا تھا. ہی تھریو کوشن ٹو ونڈس, وہاں تمام بیٹل اسٹریٹجیز کے خلاف وہاں پہنچے, بحری جہازوں کو آگ لگا دی. وی آر ناٹ گوئنگ بیک. ہی واز سو شیور either I'll die or I'll capture. مگر اس کی بیسس اسپرچل تھی. اگین وہ جو موٹیویشن لیول تھا اس کا کہ ناؤ آئی ہیو بین ٹولڈ ان مائی ویژن دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کیپچر. جو بنیاد تھی وہ روحانی تھی. مسلمانوں نے تاریخیں مرتب کی ہیں, ہسٹری تبدیل ہو گئی ہے دنیا کی آن دا بیسس آف اسپرچل انٹیلیجنس, اسپرچل فورس ملٹیپلائرز, اسپرچل موٹیویشن, روحانی قوتوں کی بنیاد پر. آئیے ہم اور مثالیں دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا, اللہ کی تلوار. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک سی لیے تھے, and he would always wear that cap. ایک مرتبہ ایک جنگ میں وہ ٹوپی گر گئی ان سے, اور وہاں پہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور وہاں پہ رومنز آ گئے. حضرت خالد بن ولید ڈیزائن اے کاؤنٹر اٹیک, ٹروپس جمع کیے, کاؤنٹر اٹیک کیا, ان کو پیچھے ہٹایا, وہ ٹوپی ریکور کی اور پھر اپنے سر پہ لگائی. بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کچھ مسلمان شہید کروا دیے اس ٹوپی کے لیے. کہنے کہ وہ ٹوپی نہیں تھی, دیٹ از مائی سورس آف اسٹرینتھ, جس کی وجہ سے میں کفار سے لڑتا ہوں. دیٹ دا اسپرچل فورسز آئی گیٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میری ٹوپی میں ہے. تو اس قدر مسلمانوں کو یقین ہونے لگا تھا حضرت خالد بن ولید کی طاقت اور قوت کا کہ کوئی بیٹل, کوئی جنگ وہ نہیں ہارتے تھے اس سیف اللہ کی وجہ سے کہ جو ان کو دے دیا گیا تھا. ہی وانٹڈ ٹو ڈائی ایز اے شہید. 1000 زخم ان کے جسم پہ لگے, بٹ ہی ڈائڈ آن ہز بیڈ بیکاز سیف اللہ میدان جنگ میں نہیں ٹوٹی. اسپرچل فورسز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا کمانڈر ان چیف ہونے سے, صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے. اس حد تک ان کی فورس, اس حد تک ان کا اسپرچل انفلوئنس تھا اپنی فورسز پہ. یہ وہ خالد تھے کہ جن کو جب معزول کیا گیا تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ اب بھی آپ جنگ کریں گے, تو کہنے لگے اگر عمر کے لیے کرتا تھا تو نہیں کروں گا, اگر اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے کرتا تھا تب بھی کروں گا, تب بھی جنگ کروں گا. دس واز دی لیول آف ہیوملٹی آف دیٹ مین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید دوست تھے آپس میں, they could do whatever they want to each other. لیکن مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ his source of strength was spiritual, not physical. Again, ایک بہت خوبصورت مثال تاریخ اسلام کی ایک اور دیں گے آپ کو کہ جب تاریخ کا رخ بدل گیا بیکاز آف اے اسپرچل ایکسپیرئنس. نور الدین زنگی شام کے بادشاہ تھے, صلیبی جنگیں انہوں نے بڑی, صلاح الدین ایوبی سے پہلے. انہوں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے میں 2 عیسائی مجھے تنگ کر رہے ہیں, اور یہ خواب بار بار آتا گیا ان کو. وہ بے چین ہو گئے. ایک ملٹری ایکسپیڈیشن ڈیولپ کیا گیا جو مدینہ آیا, شام سے چلتا ہوا. مدینہ پہنچ کے تمام مدینے والوں کو بلایا گیا اور ان کو ریکگنائز کیا سلطان نے کہ ان میں سے کون وہ ہیں 2 شکلیں جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی. اور 2 عیسائی اس میں سے ریکگنائز کیے گئے. جب ان کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے کمرے سے خندق تھی, ٹرنچ تھی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جا رہی تھی, اور وہ وہاں پہ جا کے روضے مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے. سلطان نے ان دونوں کو قتل کرا کے ان کی لاشوں کو جلوا دیا, اور اس کے بعد روضے مبارک کے گرد اتنا گہرا کھدوایا کہ زمین سے پانی نکل آیا, اور وہاں سٹیل بھروا دیا, لوہا بھروا دیا, اور آج تک وہ جگہ ہے. یہ ایک فزیکل ایونٹ ہے, ایونٹ ٹک پلیس. تاریخ اسلام میں ہر شخص اس کو جانتا ہے. انیشیٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسپرچل انٹیلیجنس جس کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ڈائریکٹ کیا اس سلطان کو, یو گو اینڈ ڈو دس جاب. یہ تاریخ اسلام کی وہ مثالیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, جو ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہیں. تاریخوں کے رخ سے اسپین اس طرح فتح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جو عیسائی آئے تھے ان کو اس طرح ہٹایا گیا. قسطنطنیہ اس طرح فتح ہوا ہے. دیر آر سو مینی مور ایگزامپلز ایز ویل. دیکھیے اب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. ناؤ واٹ وی آر گوئنگ ٹو سے از کہ آج کی اس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ چیز ریلیونٹ کیسے ہے, آج اس انٹیلیجنس اور انفارمیشن کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اور کیا از اٹ پاسبل کہ وہ فورسز آج بھی استعمال ہو سکیں. دیکھیے ہم یہ چھوٹی سی بات کریں گے. یہ فورسز جس ماحول میں اور جس معاشرے میں آپریٹ کرتی ہیں, بنیادی طور پر وہ ایک روحانی معاشرہ ہوتا ہے, وہ ایک اسپرچل سوسائٹیز ہوتی ہیں. سیکولر, لبرل, گاڈ لیس اور امورل لیچرس سوسائٹیز میں, ایسے معاشرے میں جو بد اخلاق ہو, بد کردار ہو, وہاں پر اسپرچل فورسز اس کے خلاف تو استعمال ہوتی ہیں, اس کی سپورٹ میں نہیں ہوتی. یعنی جتنے معاشروں کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, they were spiritual societies, روحانی سوسائٹیز تھی. وہ ایسے معاشرے تھے کہ جہاں پر خلیفہ وقت سے لے کر ایک عام سپاہی تک موریلٹی اور اخلاقیات اور روحانیت کا وہ مقام تھا
کہ حضرت عمر کے دور میں جب یہ غنیمتیں اور ہیرے جواہرات ایران اور رومنز کے بادشاہوں کی آنکھ حضرت عمر کے سامنے رکھی گئی تو حضرت عمر تک حیران ہو کے کہتے ہیں میں اس سپاہیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو خزانے لا کے جمع کرا رہے ہیں، جنہوں نے رکھ نہیں لیے، چوری نہیں کر لی۔ سولجرز کا یہ لیول تھا، تو خلیفہ اور امیر کا پھر کیا لیول ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اسپرچل سوسائٹیز وہ بہت لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو کریں گے۔ جو چیز میں ہم فیسنیٹ ہوئے اپنی اس تمام ریسرچ میں، اور آج ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اس کو شیئر کریں، دس روحانی ایسپیکٹ اس تمام جنگوں کا یا اس تمام تاریخ کا کہ جس نے ان اسپرچل ایلیمنٹس نے دخل دیا براہ راست اور تاریخ نئی ترتیب دے دی۔ یہاں انٹلیکٹ کام نہیں کرتی، یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں، لیکن ظاہری دنیا کی اسٹریٹجی اور پلاننگ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ جس طرح بیٹل آف بدر میں ہم نے آپ کو بتایا جنگی حکمت عملی پوری ڈپلوائے کی گئی، اسپرچل انووکیشن ہوئی، اسپرچل فورسز تھی، جنگی حکمت عملی پھر بھی ڈپلوائے کی گئی، کیونکہ اگر آپ جنگی حکمت عملی ڈپلوائے نہیں کریں گے تو روحانی فورسز کے ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچے گا، جیسے حنین میں ہوا تھا۔ بیٹل آف حنین میں شروع میں نقصان ہوا ہمیں، بیکاز جو ملٹری اسٹریٹجی تھی اس کو پوری طرح ڈپلوائے نہیں کیا گیا شروع میں، بعد میں مسلمانوں نے ری گروپ کیا، ری آرگنائز کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا۔ سو لہٰذا فزیکل فورسز کمبائنڈ ود اسپرچل فورسز بیکم دیٹ فورس ملٹی پلائر جو دنیا میں تاریخ مرتب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے، کوئی سوال کوئی جواب یا موسٹ ویلکم ٹو آسک فرام اینی تھنگ۔ ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، بہت ہی دلچسپ اور منفرد گفتگو کی جناب زید حامد صاحب نے۔ یقینی طور پر آپ کے ذہن میں اور ہمارے جو شرکا ہے اور میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، مگر سب سے پہلے غالباً اس وقت ہمارے مہمان ہیں سہیل وجاز صاحب، ان کے ذہن میں کچھ سوال ہے۔ جی سہیل۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا، وہ سوسائٹی، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اس وقت ہے یا کیسے بنے گی جہاں یہ اسپرچل اسٹریٹجی کام کرتی ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا ہم جواب یہ آپ کو دیتے ہیں کیونکہ بنیاد ہماری قرآن و سنت سے ہے۔ ویل ٹیک ایگزامپلز فرام قرآن اینڈ سنت اونلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایٹریبیوٹ جو کفار نے آپ کو دیا تھا وہ صادق اور امین کا تھا، یعنی نبوت سے پہلے آپ صادق اور امین ہیں اور پھر اللہ نے نبوت ہوتا ہے۔ اور نبوت کے جو تربیت کا انداز ہے اپنے معاشرے میں اور اپنی قوم میں، قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، یعنی آپ وزڈم سکھا رہے ہیں، اس کے بعد کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی وزڈم کیا ہے، اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے دنیا میں۔ اور تیسری چیز جو بہت خوبصورت ڈائنامکس ہے اس کی کہ آپ تزکیہ فرما رہے ہیں۔ تزکیہ از اے اسپرچل کنٹینٹ۔ تزکیہ کا مطلب ہے روحانی طور پر کسی کے وجود کو پاک کرنا۔